نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ کفار آئے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور آ کر وہ کہنے لگے کہ آپ کی مجلس میں یہ غریب مسلمان بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم قوم کے سردار ہیں، ہم ان غریبوں کے ساتھ بیٹھنے میں ذلت محسوس کرتے ہیں، ہمارا مقام اور مرتبہ بلند ہے، ہم قوم کے سردار ہیں، تو ہم آپ سے ہدایت کی باتیں سنیں گے، مگر ہمارے لیے آپ الگ مجلس بنائیں جس میں غریب نہ آئیں۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی کے ساتھ بیٹھنے کو اپنی توہین محسوس کرتے ہیں، شادی میں جائیں گے تو وہ وہیں بیٹھیں گے کہ جہاں پر بیٹھنا یہ اپنے لیے عزت کا باعث سمجھتے ہیں، بلکہ اگر برابر میں آ کر کوئی غریب بیٹھ جائے تو اتنا انہیں غرور ہوتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے وہاں سے اٹھ جاتے ہیں۔ کسی غریب رشتہ دار کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، تعلقات رکھنا، وہ اسے اپنی عزت نفس کے خلاف سمجھتے ہیں۔ بلکہ آپ کو حیرت ہوگی، بعض تو ایسے نادان ہیں کہ مسجد میں آتے ہیں تو نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اب دو ان کے پاس چوائس ہے، دائیں طرف یا بائیں طرف۔ تو فضیلت تو یہ ہے کہ جتنا امام کے قریب ہوں یہ زیادہ فضیلت ہے، جتنی اگلی صفیں ہیں ان میں زیادہ فضیلت ہے، اور پھر دائیں اور بائیں میں اگر دائیں کا فاصلہ بائیں سے زیادہ ہو تو بائیں طرف کھڑا رہنا یہ افضل ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ امام کے قریب ہو۔ اگر دائیں طرف وہ کونے میں جگہ مل لگی ہے اور بائیں طرف صف کی ابتدا میں جگہ مل لگی ہے تو وہیں کھڑا رہنا چاہیے، اس طرح ہم امام کے زیادہ قریب ہو جائیں گے۔ تو اگلی صفیں سب سے زیادہ افضل ہیں، اور صفوں میں جب دونوں سمتیں برابر ہوں تو دایاں افضل ہے، اور اگر دونوں سمتیں برابر نہ ہوں تو دائیں بائیں میں سے اس کو دیکھیں گے کہ جہاں پر کھڑے رہنے سے آپ امام کے زیادہ قریب ہو جائیں۔ لیکن یہ معیار نہیں ہوتا، وہ دیکھتے ہیں دائیں اور بائیں، بس اوقات دائیں طرف کوئی کھڑا ہوتا ہے، ان کے برابر میں کھڑے رہنے کو پسند نہیں کرتے۔ ایسے بھی نادان ہے، یعنی اللہ کے گھر میں آ کر، درس میں آ کر، مجلس میں آ کر، محفل میں آ کر، پھر بھی ان کا غرور اور تکبر ختم نہیں ہوتا۔ انسان کو عاجزی کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کو منع کر دیا، اور آپ نے فرمایا میں تمہاری خاطر ان نیک مسلمانوں کو یہاں سے نہیں اٹھاؤں گا۔ بعض صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ مشورہ پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ نادان ہیں، ابھی کافر ہیں، دولت کا غرور ہے، سرداری کا غرور ہے، خاندانی غرور ہے، آپ انہیں قرآن کی باتیں بتائیں، کچھ عرصے تک یہ آپ کی محفل میں بیٹھیں گے، ایمان لے آئیں گے تو پھر ان کے دل سے غرور نکل جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے اس مشورے کو قبول نہ کیا اور فرمایا میں ان کی خاطر ان مسلمانوں کی دل شکنی نہیں کر سکتا کہ جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں اور وہ اللہ کی یاد کرتے ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے محبوب آپ قائم و دائم رہیں، اپنی ذات کو وابستہ رکھیں، مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، بالغداۃ والعشی، صبح اور شام، یریدون وجہہ، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کافر مالدار ہیں، سرمایہ دار ہیں، مگر یہ غریب مسلمان کے پاس ایمان کی دولت ہے، غریب مسلمان اللہ کی یاد کرنے والے ہیں۔ آپ کا فیصلہ بالکل درست ہے اور اسی پر آپ قائم و دائم رہیں۔ اے محبوب یہ تو آپ ہی کی نظر کرم کے محتاج ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ ان سے اپنی نگاہیں کبھی نہ پھیریے گا،
اور ان پر کرم کی نگاہیں ہر وقت ڈالے رہیں۔ پھر ان لوگوں کی مذمت کی گئی کہ جنہوں نے یہ خیال کیا کہ ہم ان غریب مسلمانوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ فرمایا ترید زینت الحیات الدنیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات تا قیامت روشن اور منور ہے، ہدایت دینے والی ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے۔ تم دنیا کی زندگی کی آراستگی چاہتے ہو، دنیا کی زینت چاہتے ہو، اور یہ دنیا فانی ہے۔ اصل میں عزت والا وہ ہے جس سے اللہ راضی ہو۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور تم ان لوگوں کی پیروی نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، جس سے اللہ ناراض ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے، تو اسے اپنے ذکر کی توفیق نہیں دیتا، اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی باتیں نہ مانو۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس شخص کی بات نہ مانو جس نے اپنی خواہش کی پیروی کی، وہ شریعت پہ نہیں چلتا بلکہ اپنے نفس پر چلتا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور ایسے لوگوں کی باتیں نہ مانو کہ جن کا معاملہ حد سے بڑھ گیا۔ اس آیت کریمہ میں ہمیں اس طرح بھی نصیحت ہے کہ اس شخص کی مذمت کی گئی کہ جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ ذکر کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ انسان زبان سے اللہ کا ذکر کرے، اسے ذکر باللسان کہتے ہیں، لیکن زبان سے ذکر کرنے میں زیادہ فضیلت اس وقت ہے کہ جب زبان سے بھی ذکر کر رہا ہو اور دل بھی اللہ کی یاد میں ہو۔ اگر دل کی توجہ کسی اور طرف ہے اور وہ زبان سے ذکر کرتا ہے تو یہ ذکر تو ہے، ثواب بھی ملے گا، لیکن زیادہ فضیلت اس صورت میں ہے۔ اور ایک ذکر کی صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ اپنے کاروبار میں ہے، اپنی دنیاوی ڈیلنگ کر رہا ہے، لیکن وہ آخرت کی یاد میں ہے، اپنی موت کو یاد کر رہا ہے، وہ اپنا محاسبہ کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مناظر دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی عظمت اپنے دل میں پیدا کر رہا ہے۔ تو یہ ذکر بالقلب ہے، اسے کہتے ہیں دل میں اللہ کو یاد کرنا۔ اللہ کے نیک بندے ایسے گزرے ہیں کہ وہ جاگ رہے ہوں کہ سو رہے ہوں، وہ مارکیٹ میں ہوں، بازار میں ہوں کہ مسجد میں ہوں، ہر وقت ان کے دل میں اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت ان کے دلوں میں بھری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرمائے۔